ہے۔ اللہ جب بھی کسی کو توبہ کی توفیق دے دے وہ بندہ توبہ کر سکتا ہے، لیکن یہ لمحات تو ہمارے لیے غنیمت ہے نا۔ کتنے لوگ ایسے موجود تھے معاشرے میں جو پچھلے سال ہمارے ساتھ تھے، آج ہمارے ساتھ نہیں ہیں، آج ہمارے معاشرے میں نہیں ہیں، اس دنیا فانی سے جا چکے ہیں۔ کتنے لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے ان اوقات کو غنیمت سمجھ لیا، کتنے لوگ ایسے ہوں گے جن کو شیطان نے دھوکے میں مبتلا رکھا۔ آج نہیں جی کل کر لیں گے توبہ، زندگی اتنی پڑی ہے، زندگی اتنی پڑی ہے۔ آج برائی کا تصور ہمارے معاشرے سے ختم ہی ہوتا جا رہا ہے۔ ایک بندہ ایک دوسرے بندے کو گناہ کرتے دیکھتا ہے، اس کا دوست ہے، اس کو منع نہیں کرتا، مطلب برائی کا تصور ہی ختم ہوتا جا رہا ہے۔ وہ بندہ کہتا ہے کہ میرا کردار تو صاف ہے نا، میں نے کون سا گناہ کیا ہے۔ حالانکہ انسان کے لیے ضروری یہ ہے کہ اگر اس کے سامنے برائی ہو رہی ہے، اگر اس کو ہاتھ سے روک سکتا ہے تو ہاتھ سے روکے، زبان سے روک سکتا ہے تو زبان سے روکے۔ ایمان کا سب سے کمزور ترین درجہ یہ ہے کہ کوئی بھی اختیار نہ ہو تو کم از کم اپنے دل میں ضرور اس کو برا جانے۔ یہ ایمان کا سب سے نیچے والا درجہ ہے۔ کمزور ایمان یہ ہے کہ انسان کم از کم دل سے تو اس کو برا جانے۔ آج لوگ کہاں برا جانتے ہیں، کہتے ہیں جی ایک رات کی خوشی ہے نا، 4 گھنٹے کی شادی ہے، 3 گھنٹے کا ولیمہ ہے، جی ایک دن زندگی میں کر لیا تو کیا ہو گیا۔ اب لوگوں کے دلوں سے برائی وہ ختم ہی ہوتی جا رہی ہے۔ لوگ برائی کو برائی سمجھتے ہی نہیں ہیں، لوگ گناہ کو گناہ سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ حالانکہ گناہ کو ہلکا جاننا یہ بعض صورتوں میں انسان کو کفر تک پہنچا دیتا ہے۔ یعنی کسی گناہ کو ہلکا سمجھ لینا بعض اوقات انسان کو اسلام کی حدود سے بھی باہر کر دیتا ہے کہ گناہ کو ہلکا سمجھ لیے۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بحر الدموع میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ ایک بستی سے گزرے تو وہ بستی اوندے منہ گری پڑی تھی، الٹی یوں کہہ لیں کہ چھتیں ویران ہو چکی ہیں، گری پڑی ہیں، بندے سارے مرے پڑے ہیں، نشان عبرت پڑے ہوئے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میری قوم ان لوگوں نے اللہ کی نافرمانی کی تو اللہ نے ان پر عذاب نازل فرما دیا، جو مطلب سامنے لوگ مرے پڑے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے کہا کہ ہمیں ان کا حال بتائیے، یہ دیکھیں نا جنہوں نے عبرت حاصل کرنی ہے وہ کر لیتے ہیں، انہوں نے کہا کہ ہمیں ان کے حال کی خبر دیں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کی کہ اللہ اس قوم کا حال میرے سامنے ظاہر فرما دے، کس وجہ سے ان پر عذاب نازل ہوا۔ اللہ رب العزت کی طرف سے وحی آئی، کیا عیسیٰ جب رات کا وقت ہوگا نا یہ جتنے لوگ سامنے نشان عبرت بنے پڑے ان کو آواز دینا تو یہ تمہیں خود بول کر جواب دیں گے۔ رات کا وقت ہوا، عیسیٰ علیہ السلام ایک بلند ٹیلے پر کھڑے ہوئے، اونچائی پر کہہ لیں اونچی جگہ پر کھڑے ہوئے اس قوم کو پکارا تو قوم میں سے نا ایک بندے نے جواب دیا، باقی ساری قوم نے جواب ہی نہیں دیا۔ اب اس کی وجہ بھی سنیں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ تمہارے ساتھ کیا معاملہ بنا؟ وہ بندہ کہنے لگا جس کو اللہ نے بولنے کی قوت عطا فرمائی تھی جواب دینے کے لیے، اس نے کہا ہے اللہ کے نبی ہم رات کو پرسکون سوئے تھے، صبح کو ہم اللہ کے عذاب کا شکار ہو چکے تھے۔ کوئی وجہ ہونی چاہیے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس کی وجہ، کہا کہ بدکاریوں کی وجہ سے اور دنیا کے ساتھ محبت کی وجہ سے اللہ نے ہمیں اپنے عذاب میں مبتلا فرما دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ مطلب آپ نے ایک بندے کو تھوڑا نام لے کر پکارا تھا کہ فلانا بندہ آواز دے، بھائی پکارا تھا پوری قوم کو تھا، قوم کے لفظ سے پکارا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا ہے بندے میں نے تو ساری قوم کو آواز دی تھی، لیکن اللہ نے بولنے کی طاقت صرف تجھے عطا فرمائی ہے، تو صرف اکیلا ہی جواب کیوں دے رہا ہے، باقی قوم کیوں نہیں جواب دے رہی؟ اس بندے نے کہا کہ باقی قوم کے جبڑوں کے اندر
اللہ کے مضبوط فرشتوں نے آگ کی لگامیں ڈال رکھی ہیں، زنجیریں ڈال رکھی ہیں کہ وہ اللہ کے سخت عذاب میں مبتلا ہیں، وہ جواب نہیں دے سکتے، جبڑے زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں، اب وہ بول نہیں سکتے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا پھر تو کس طرح جواب دے رہا ہے، تیرے اوپر بھی تو عذاب نازل ہوا ہے۔ اس بندے نے کہا اے اللہ کے نبی، عذاب میرے اوپر بھی نازل ہوا ہے، میں ان لوگوں میں سے تو ہوں لیکن ان لوگوں کے گناہ میں شریک نہیں ہوں۔ مطلب میں اس محلے میں، اس بستی میں ضرور رہتا تھا جس میں یہ لوگ گناہ کرتے تھے، لیکن میں ان کے ساتھ گناہ نہیں کرتا تھا، لیکن برے لوگوں کے ساتھ رہنے کا نتیجہ یہ نکلا کہ جب اللہ کا عذاب آیا تو نہ کسی برے کو دیکھا گیا نہ کسی اچھے کو دیکھا گیا، اللہ کا عذاب مجموعی طور پر سب پر نازل ہو گیا، اور کہا کہ باقی ساری بستی دوزخ میں جل رہی ہے اور اللہ نے مجھے دوزخ کے اوپر کھڑا کیا ہوا ہے، کنارے پہ کھڑا کیا ہوا ہے، میرے بارے میں بھی فیصلہ نہیں سنایا۔ اب اللہ کی مرضی ہے کہ مجھے دوزخ کی گہرائیوں میں گرا دے، یا اللہ کی مرضی ہے کہ دوزخ کے کنارے سے نجات عطا فرما کر مجھے جنت میں داخل کر دے۔ اب دیکھیں، ایک شخص نے گناہ نہیں کیا لیکن برے لوگوں کے ساتھ تعلق کی وجہ سے جب اللہ کا عذاب آیا تو اللہ کے عذاب میں مبتلا ہو گیا۔ تو یہ چیزیں ہمارے سامنے مثال ہیں۔ 2005 میں 2008 میں کتنے زلزلے آئے ہیں، یہ بھی پچھلے دنوں میں آیا ہے۔ 2008 میں اور 5 میں جو زلزلے آئے تھے، بڑی بڑی عمارتیں زمین بوس ہو گئیں، گر گئیں، زمین میں دفن ہو گئیں۔ کتنی عمارتوں کے ملبے میں جب اس کے ملبوں سے لاشوں کو نکالا گیا تو نوجوان لڑکیاں اور لڑکوں کی ننگے جسموں کے ساتھ لاشیں برآمد ہوئی۔ بندہ جس حالت میں وصال کرتا ہے نا، قیامت کے دن اسی حالت میں اٹھایا جائے گا، یہ یاد رکھیں۔ اب جس بندے کی موت اس حالت میں ہوئی ہے، مجھے وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس کا انجام کیا ہے۔ ہم کیوں اپنے آپ کو گناہوں میں مبتلا رکھتے ہیں؟ ہم کیوں اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ کے قریب نہیں کرتے؟ بالفرض ایک سوال ہے، ایک بندہ گناہ کرتا ہے، وہ کرتا ہے کہ کہتے ہیں کہ آج کر لوں، کل توبہ کر لوں گا، یہ 5 منٹ گناہ کر لوں، اگلے 15 منٹ میں بعد توبہ کر لوں گا۔ یار ایک بات سوچیں، اگر اس گناہ کی حالت میں اس بندے کو موت آ گئی، اس کا کیا بنے گا؟ ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے۔